السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اسلام آباد میں ایک نوجوان اسٹوڈنٹ اسامہ پر جس طرح اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے اہلکاروں نے درجنوں گولیاں چلا کر اسے شہید کیا ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے جس پر پوری قوم بڑی دکھی ہے، اسے بڑا رنج ہے کہ ہماری فورسز جنہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، ایلیمینیٹ کرنے کے لیے تربیت دی گئی ہے، قوم کے وسائل فراہم کیے گئے ہیں، وہ سڑک پر جاتے ہوئے اشارہ کرنے پر، نہ رکنے پر کس طرح ہم براہ راست گولیاں چلا کر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے۔ بچے کی شکل و صورت دیکھیں تو معصوم سا ایک نوجوان ہے، اور اس کے والد نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ایک رات پہلے میرے بیٹے کے ساتھ ان اہلکاروں کی چھوٹی بہت کچھ چپکلش بھی ہوئی تھی، اور ان اہلکاروں نے اسے سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی تھی، اور دوسری رات جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس پر 20-22 گولیاں چلائی گئیں۔ یقیناً پورے میڈیا میں، خاص طور سے سوشل میڈیا میں اس پر بڑی شدت سے تنقید کی جا رہی ہے، اور واقعی یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر مقتول کے گھر گئے ہیں اور ان کے ورثاء سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طرح سینٹ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، اس کے چیئرمین نے بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے، اس کا نوٹس لیا ہے اور متعلقہ حکام سے اس کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کے علاوہ ایک GITV بنا دی گئی ہے ایک SP کی سربراہی میں، جو تمام جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، تمام شہادتیں اکٹھی کر کے اپنی رپورٹ متعلقہ حکام کو پہنچائے گی۔ یقیناً ساری صورتحال قوم کے سامنے بھی آ جائے گی، لیکن اصل سوال وہیں کھڑا ہوا ہے کہ ایک انسانی جان ضائع ہو گئی ہے جس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ابھی اس نے زندگی کی کتنی بہاریں دیکھی تھی۔ اس سے معاشرے میں مایوسی پھیلتی ہے، اس سے سماج کے اندر اپنی جو فورسز ہیں ان کے اوپر اعتماد میں کمی آتی ہے، اور وہ قومی ادارے جنہیں اپنی قوم کا اعتماد حاصل نہ رہے یا اعتماد میں کمی آ جائے تو وہ کبھی بھی اپنی کارکردگی بہتر نہیں کر سکتے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ روبہ زوال ہو جاتے ہیں۔ اداروں کی بہتر کارکردگی کے لیے انہیں قوم کی بھرپور اور غیر مشروط سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب آپ فرمائیں کہ ایک نوجوان جو کار پہ جا رہا ہے، معصوم سا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے اوپر اتنی گولیاں چلا کے آپ اسے قتل کر ڈالیں تو اس سے معاشرے میں کتنی خوف و ہراس پھیلتا ہے، اس سے والدین کے اندر کس قسم کے خدشات جنم لیتے ہیں، اس سے وہ بوڑھے والدین جن کے بچے گھروں سے باہر جاتے ہیں کسی کام کے سلسلے میں، تو انہیں کتنی تحفظات ہوتے ہیں، کتنی ڈر لگا رہتا ہے، کتنی وہ خوف سے دوچار رہتے ہیں کہ ہماری جو اولادیں باہر گئی ہیں وہ اللہ کرے وہ خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اور پھر یہ واقعہ کسی گاؤں میں یا پنڈ میں یا چک میں یا عام شہر میں ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ پاکستان کے کیپٹل میں جو ہے وہ ظہور پذیر ہوا ہے، اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد کے اندر جو پولیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور جو اداروں کو جو سمجھایا بجھایا جاتا ہے اور انہیں جن خطوط پر استوار کیا جاتا ہے، اس میں انسانی جان کا تحفظ ایک بنیادی عنصر یا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اینٹی ٹیررزم فورس سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اشارہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں رکتا تو آپ اس پہ سیدھی گولی چلا لیں۔ جو شواہد بتا رہے ہیں، جو اطلاعات ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں کہ براہ راست گولی چلائی گئی،
یہ گولی ٹائر پہ بھی چلائی جا سکتی تھی، نیچے بھی چلائی جا سکتی تھی۔ اگر کوئی آپ کو لگتا ہے، پھر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کار کے اندر، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، دیکھنے والی نگاہ یہ بھی پرکھ سکتی ہے کہ یہ واقعی کوئی کرمنل ہے یا کوئی انوسینٹ پرسن ہے، تو پھر اس طرح اندھا دھند فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دینا، تو آپ نے ایک پاکستان کے بیٹے کو، فرزند کو قتل کر دیا۔ اس کی ماں کس حال میں ہوگی، اس کا باپ کس حال میں ہوگا، اس کی بہنیں کس حال میں ہوں گی۔ ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اداروں کو جو ذمہ داریاں تفویض کی جائیں وہ انہیں حدود اور قیود کے اندر رہ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اس سے جب وہ تجاوز کریں گے تو پھر اس طرح کے قیامت خیز واقعات رونما ہوں گے، جس سے قوم کے اندر فرسٹریشن اور مایوسی جنم لے گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ایک انوسینٹ نوجوان اسامہ جسے شہید کیا گیا ہے، اس کی منصفانہ بنیادوں پر انویسٹیگیشن کی جائے، پراسیکیوشن کی جائے، اور حکومت ہر لحاظ سے اس کیس کو آگے پرسو کرے، تاکہ جس کی بھی گلٹی ثابت ہو، جو بھی اس میں رسپانسیبل قرار دیا جائے، اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، تاکہ اس فیملی کی اشک شوئی کی جا سکے، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا جا سکے کہ پاکستان ایک ریاست ہے جس کے اندر کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، بھلے وہ کسی قومی ادارے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے دامن سے ہی وابستہ کیوں نہ ہو۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔